نئے دور کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں انسانی حقوق کے وزیر شرین مزاری صاحبہ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. یہ بتائیے کہ پاکستان میں بہت ساری مطلب جتنی بھی حکومتیں گزری ہے اس میں انسانی حقوق کا مسئلہ اتنا اچھا نہیں تھا، تسلی بخش نہیں تھا. آپ کی حکومت کے گزشتہ 2-2.5 سال میں انسانی حقوق پہ کیا کام ہے؟ دیکھیں، آپ وہ رپورٹ میں پہلے تو پڑھ لیں، کیونکہ اگر میں نے ایک ایک کام بتایا تو کم سے کم گھنٹہ مجھے بولنا پڑے گا. لیکن ہم نے فوکس کیا ہے ایک تو جو مارجنلائز گروپس ہیں، خواتین پہ، چائلڈ ابیوز، جو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا چائلڈ ابیوز پہ کہ گھروں میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، ہم نے وہ ساری پبلک کی ہے. ہم اویئرنیس ویڈیوز چلا رہے ہیں. تو چائلڈ ابیوز پہ ہم نے کیا ہے، جینڈر بیسڈ وائلنس پہ ہم نے کیا ہے. ہم نے ایپ بنایا ہے، زینب الرٹ کا ایپ بنا ہوا ہے. ڈسیبلٹیز بل جو پچھلی حکومت میں نہیں پاس ہو سکا، ہم نے اس کو ریفارم کر کے بل کو بہتر کر کے فائنلی بڑی مشکل سے جوائنٹ سیشن میں پاس کروایا ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی ہیومن رائٹس کے اوپر بھی سیاست کھیلی جاتی ہے. اب دیکھیں، سینئر سٹیزنز بل ہمارا 1 سال سے پڑا ہوا ہے ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی میں. ڈومیسٹک وائلنس کا بل 6 مہینے ہو گئے ہیں پڑا ہوا ہے. اب سنیں سب کمیٹیز نے وہ اپروو کر لیے ہیں، لیکن وہ پھر میٹنگ نہیں بلا رہے. اب وہ ریکوزیشن کی ہے میٹنگ ممبرز نے، مجھے پتہ چلا. تو کئی رکاوٹیں ہمیں جو آتی ہیں وہ ہمارے اپنے پارلیمنٹیرینس اپوزیشن کی طرف سے آتی ہیں، وچ از رانگ. اور انفورس ڈسپیئرنسز پہ میں سمجھتی ہوں کسی حکومت نے پہلے بات نہیں کی. ہماری حکومت نے نہ صرف ٹیک اپ کیا، ہم نے بل بنایا ہے. اب وہ آگے انشاءاللہ ود ان دا نیکسٹ منتھ اور سو آپ دیکھیں گے پارلیمنٹ میں ٹیبل ہو جائے گا. مطلب انفورس ڈسپیئرنس کو ایک جرم تصور کیا؟ ہاں، کرمنلائز کر دیں. اچھا، عمران خان بھی بات کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی. پریس کلب کے سامنے بلوچستان سے آئے ہوئے لوائقین، مسنگ پرسن کے لوائقین بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انسانی حقوق کی وزیر شرین مزاری صاحبہ جو ایک تعلیم یافتہ اور محقق ہے، اس کو وہاں بیٹھنا چاہیے، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں، کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اظہار یکجہتی کرنا سے افیکٹ نہیں ہوتا. افیکٹ ہوتا ہے کہ ہم ایکشن لیں. ان کے ہمارے پاس فیکٹس آئے ہوئے ہیں، وہ پرسیو ہو رہے ہیں. وہ جب تک ہمارا بل نہیں کرمنلائز ہوتا، وہ جو کمیٹی ہے انفورس ڈسپیئرنسز کی، چاہے اس کی بہت سی شارٹ کمنگز ہوگی، لیکن کچھ کام تو وہ کر رہی ہے. تو ان کے سامنے پیش ہوا ہے. اور بہت سے ایشوز ہیں جن پہ دیکھیں، کوئی کہتا ہے جی آپ نے ٹویٹ اس پہ نہیں کی. ایک حکومت کا بندہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس سے کیا فائدہ؟ ہمیں وہ غلط کو ٹھیک کرنا چاہیے انسٹیڈ. سو دیٹ از دی اپروچ دیٹ آئی ہیو. بہت سارے ان کو آخری سوال یہ ہے کہ بلوچ اور پاکستان کے جو انسانی حقوق کے کارکن ہیں، ان کو اس کمیشن پہ اعتراض ہے کہ یہ کمیشن اس لیے بنایا گیا تھا کہ صرف وہ ٹریس نہ کرے، بلکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا بھی دیں. لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے 2 سال اس کی توسیع دی. نہیں، ہم نے نہیں بنائی یہ کمیشن، آپ کو پتہ ہی توسیع آپ لوگوں نے پہلے کی بنی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں اگر آپ اس کی ٹی او آرز پڑھیں اس وقت، اس میں زیادہ یہ ہے کہ آپ مسنگ پرسنس کو ڈھونڈ کے ان کو ریلیز کریں. اس میں پنشمنٹ اور اس کا اتنا ہے ہی نہیں. اس میں بہت سے فلاز ہیں ان کے ٹی او آرز میں، جو کہ میں نے تو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں ہماری جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے. لیکن ہم نے یہ نہیں بنائی. ہم تو اس سے آگے جانا چاہ رہے ہیں. اس واسطے ہم بل لانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ قانون بن جائے جس سے کرمنلائز ہو جائے انفورس ڈسپیئرنسز. تو آپ سزا دے پاؤ گے جو لوگ اس میں دیکھیں، اگر قانون بن جاتا ہے تو اس میں کرمنلائز جب آپ کرتے ہو تو پھر سزا بھی ہوتی ہے جو کرمنل ایکٹیویٹی کرے. تو قانون جب بن جائے گا پھر آپ کو قانون کے مطابق چلنا ہوگا. تھینک یو سو مچ.